عجیب تناؤ کی کیفیت تھی۔ شاہ میر سہمی نظر سے ویر اور عدیل شاہ کے درمیان ہونے والی بحث سن رہا تھا۔ بابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری زندگی ہے، میرے اپنے فیصلے ہیں، آپ کس طرح مجھ پر اس آوارہ لڑکی سے شادی کرنے کا دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ باس، عدیل شاہ کی گرجتی آواز پر ویر نے ہونٹ بھینچے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے اس نیک بچی کے بارے میں کتنا گھٹیا لفظ بولا ہے؟ عدیل شاہ کی آواز بلند ہونے لگی۔ تو اس نیک بچی کو کسی اور کے پلے باندھ دے، میرے گلے کا ہار کیوں بنا رہے ہیں؟ جواب ویر نے انتہائی بدتمیزی سے کہا۔ عدیل شاہ کی آنکھوں میں تکلیف ابھری۔ ان کے تصورات دیکھ کر میر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسے اس نے آنکھیں جھپک کر اندر دھکیلا۔ تمہارا باپ ہوں میں، حق رکھتا ہوں تمہاری زندگی کے فیصلے کرنے کا۔ اس معصوم کے مرحوم والدین کو زبان دی تھی میں نے، تمہاری شادی تو وہیں ہوگی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں کرتے تم یہ شادی۔ ویر نے غصے سے کھڑے ہوتے میز کو ٹھوکر ماری اور انتہائی غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکل گیا، یہ دیکھے بغیر کہ میز کی نوک عدیل شاہ کے گھٹنے کو زخمی کر گئی تھی۔ میر تڑپ کر ان کے پاس گئے۔ بابا آئی ایم سوری، بھائی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، آپ ایسے ہرٹ نہ ہوں۔ میر بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لایا اور اینڈمنٹ ان کے گھٹنے پر لگانے لگا۔ عدیل شاہ نے جھک کر اس کا سر چوما۔ بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ میر نے محض سر ہلا، لیکن دل میں ویر سے بے حد ناراض ہوا۔ عدیل شاہ کو کمرے میں چھوڑ کر وہ اداس سا لان کی طرف بڑھ گیا۔ کالے سیاہ بادل آسمان پر چھائے پھر سے برسنے کو بے تاب تھے۔ ماما! اداس آنکھوں سے آسمان کو دیکھتے اس نے سرگوشی میں پکارا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے لڑکا، جسے اس نے بے دردی سے صاف کیا۔ انا ابیہ کے ہمراہ کلاس روم میں داخل ہوئی۔ وہ کو ایجوکیشن میں پڑھتی تھی۔ آج وہ معمول سے تھوڑا لیٹ آئی تھی۔ ابیہ کے برابر کرسی پر بیٹھتی وہ کلاس کے لڑکوں کی نظروں سے پائزال ہوئی تھی۔ وہ اپنے یونیفارم کے دوپٹے کا ایک خاص انداز سے حجاب لے کر نقاب کرتی تھی، جو اس پر بہت جچتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے لوگ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ شکل تو میری اتنی پیاری نہیں، وہ یہی سوچا کرتی۔ اس نے فنکشنل انگلش کی بک کھول کر مطلوبہ صفحہ نکالا اور سبق کو جلدی سے ریوائز کرنے لگی۔ پروفیسر کسی اور سے سنتے یا نہ اسے لازمی سنتے تھے، اس لیے وہ اپنا سبق بہت اچھی طرح یاد کرتی تھی۔ جیسے تیسے یہ لیکچر گزرا، اگلا لیکچر فریق تھا۔ انا میں ابھی آئی، پرنسپل سے کالج ایونٹ کی بات کرنی تھی۔ ابھی کے کہنے پر اس نے میں سر ہلایا اور نقاب سے جھانکتی آنکھوں سے کلاس کا جائزہ لیا۔ ایک طرف لڑکیاں جبکہ دوسری طرف لڑکے بیٹھتے تھے۔ لڑکیاں دنیا بھر کی داستانیں ایک دوسرے کو سنانے میں مصروف تھیں، جبکہ لڑکوں نے کلاس میں طوفان بدتمیزی مچا رکھا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے کلاس فیلو پر پڑی، جو دھڑام سے کرسی سے نیچے گرا تھا اور اس کے اوپر اس کا دوست بیٹھا اسے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ کھڑا ہوا اور اپنے یونیفارم کی سفید شرٹ کو جوڑا اور ایک سٹائل سے بال ٹھیک کیے۔ انا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے جلدی سے نظروں کو زاویہ بدلا۔ ہائٹڈ بوائز، لمبے قد کے لڑکے اس کی کمزوری تھے اور بلا شبہ اس کا وہ کلاس فیلو 6 فٹ سے نکلتے قد کا مالک تھا۔ انا نے اپنے آپ کا ڈپٹا۔ استغفر اللہ، یہ کیا ہو رہا مجھے؟ کتاب ہاتھ میں پکڑے وہ کلاس سے باہر نکل گئی، لیکن اس کی نظریں احمر کے دوست محسوس کر چکے تھے، تبھی اب اسے انا کے نام سے چھیڑ رہے تھے۔ اگلے دن انا وقت سے پہلے کالج پہنچ گئی۔ وہ عموماً جلد ہی آتی اور کالج کے گارڈن میں بیٹھ کر سبق دہراتی۔ کلاس میں داخل ہوتے وقت اس کی نظر فرنٹ روم میں بیٹھے احمر پہ پڑی تو اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ یہ اتنی جلدی کالج میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے ابھی کے قریب جھکتے سرگوشی کی۔ مجھے کیا پتا، کہو تو پوچھ لوں۔ ابھی کی شرح سے کہنے پر انا نے اس کی کمر میں دھمکا جوڑا، جسے احمر نے دیکھ لیا۔ انا خفت کے مارے سرخ پڑ گئی۔ انا دیکھو، وہ یہاں ہی دیکھ رہا ہے۔ ابھی کے کہنے پر اس کے دل کی دھڑکن انتہائی تیز ہو گئی۔ اس نے ابھی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی میرا دل گھبرا رہا ہے، چلو ہم باہر چلتے ہیں۔ گھر آ کر انا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جلد سے کمرے میں آ گئی۔ ہنا اسے بلاتی ہی رہ گئی، لیکن وہ یہ کہہ کر آ گئی کہ ماما میرے سر میں درد ہے، پلیز کوئی بھی میرے کمرے میں نہ آئے۔ اس نے بیگ بیڈ پر پھینکا، یونیفارم بدل کر وضو کیا اور نماز میں رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ یہ غلط ہے، میں کیوں اسے سوچنے لگی ہوں؟ مجھے پتہ ہے یہ راستہ ذلت کے سوا کچھ نہیں، مجھے تکلیف ہی ملے گی۔ میں آپ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی، پلیز میرے دل سے یہ خیالات نکال دیں۔ جب وہ خوب رو چکی تو آہستہ سے جائے نماز تہہ کر کے رکھی اور صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ ہر انسان اپنے حصے کی تکلیفیں کاٹتا ہے، لیکن اس نے کم عمری میں ہی بہت کچھ برداشت کر لیا تھا۔ غم انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ بچپن میں بابا سے بہت پیار ملا، لیکن کاروباری پریشانی میں
وہ اسے بالکل فراموش کر بیٹھے۔ ماما سے تو خیر اسے پیار پانے کی امید ہی نہیں تھی۔ انہوں نے تب اس کا ہاتھ جھٹکا تھا جب اسے ان کی بہت ضرورت تھی۔ اس کا دمن محبت سے خالی تھا کہ اللہ کی محبت نے اسے سمیٹ لیا۔ کوئی اتنا پیار کسی سے کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن وہ تو اللہ پاک ہے، پیارے اللہ تعالیٰ۔ سرد میں وارہ گردی کرنے کے بعد شاہ ویر رات کو گھر واپس آیا اور خاموشی سے لاؤنج سے گزرنے لگا کہ صوفے پر نیم دراز عدیل شاہ نے اسے پکارا۔ میر نے اس کے ہاتھ پر بندھی پٹی کو خاموشی سے دیکھا اور نظر کو زاویہ بدل لیا۔ ویر کھانا کھا لو، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ تو عدیل شاہ نے میر کو دیکھا، اس نے کندھے جھکائے جیسے کہہ رہا ہو آپ کو ہی شوق تھا انہیں منہ لگانے کا۔ ویر لاؤنج سے جانے لگا۔ ٹھہرو ویر، بات کرنی ہے تم سے۔ ویر نے لب بھینچے۔ مجھے آپ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی بابا۔ عدیل شاہ کو پھر سے غصہ آنے لگا۔ کیوں نہیں کرنی تم نے اس بارے میں بات؟ آپ تو ضرور بات ہوگی اور اسی بارے میں ہوگی، انہوں نے بلند آواز سے کہا۔ تو ویر کا سویا غصہ پھر جاگنے لگا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، سنا آپ نے؟ بھائی میرے بابا سے اس طرح بات نہ کریں، میر نے انگلی اٹھا کر درستگی سے کہا۔ ٹھا زناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی۔ میر کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر کہو۔ اب تم مجھ سے ایسے بات کرو گے؟ ویر سرد تاثرات لیے اسے پوچھ رہا تھا جس نے کبھی اسے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ میں نے کہا میرے بابا سے اس طرح بات نہ کریں، میر نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ آپ غصے میں میز کو ٹھوکر مار کر چلے گئے، یہ دیکھے بغیر کہ اس نے بابا کو زخمی کر دیا۔ آپ ہمیشہ یہی تو کرتے ہیں۔ میر چپ کرو تم، عدیل شاہ نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ غم و غصے سے بولتا جا رہا تھا۔ آپ ہمیشہ غصہ کرتے ہیں اور یہی کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کے رویے کسی کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بابا نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، ہمیں اس مقام تک لائے اس لیے کہ ہم ان کے آگے کھڑے ہو جائیں، ان سے بدتمیزی سے بات کریں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ کچھ سے بولتے وہ ہانپنے لگا تھا۔ عدیل شاہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اسے بازو تھام کر اپنے کمرے میں لے گئے۔ ویر نے بہت خاموشی سے انہیں لڑکھڑا کر جاتے دیکھا۔ اس کے اندر سناٹے اترنے لگے۔ انا ان دنوں عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ دل کو ہزار بار سمجھایا لیکن وہ تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا۔ اب پسندیدگی دونوں طرف سے تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ پسندیدگی بہت جلد محبت میں بدلنے والی تھی، اور محبت تو کرب کا دوسرا نام ہے نا۔ پڑھائی میں وہ اب بھی پہلے کی طرح سنجیدہ تھی لیکن اب اس کا بہت وقت اللہ کے ذکر اذکار کی بجائے اس کے ایک ادنا بندے کی یاد میں گزرنے لگا۔ موبائل پر انسٹاگرام پر اپنی آئی ڈی لاگ ان کرتے اس کی نظر احمد نامی فرینڈ ریکویسٹ پر گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ریکویسٹ قبول کر لی۔ ضمیری یاد دلا رہا تھا کہ یہ غلط ہے لیکن اس نے اس آواز کو خاموش کرا دیا۔ دور بیٹھا شیطان اپنی کامیابی پر مسکرایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں موبائل کے اسکرین پر احمد کا میسج جگمگانے لگا۔ اسے مسکراتے ہوئے اسے رپلائی کیا۔ اس طرح دونوں میں بات چیت کا آغاز ہوا۔ اگلے چند دن اس نے مسکراتے ہوئے اسے رپلائی کیا۔ اس طرح دونوں میں بات چیت کا آغاز ہوا۔ اگلے چند دن کالج میں وہ اس کا سامنا کرنے سے جھجکتی رہی لیکن آہستہ آہستہ یہ جھجک بھی ختم ہو گئی۔ آیزہ نے اسے بہت دفعہ سمجھا لیکن وہ کہتے ہی نہ محبت اندھی ہوتی ہے، جب یہ نظر آتی ہے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ کالج سے آ کر اس نے موبائل پکڑا اور جلدی سے اس کے میسج چیک کرنے لگی۔ وہ کالج نہیں آتا جس کی وجہ سے وہ سارا دن بے چین رہی تھی۔ احمد آپ آج کالج کیوں نہیں آئے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ احمد نہیں یار بخار ہے۔ اس کی تکلیف پر انا تڑپ اٹھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا کہ اس کے پاس پہنچ جاتی۔ انا آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ پلیز میرے لیے اپنا خیال رکھا کریں۔ احمد اوکے جان، اور کوئی حکم؟ انا اب بے اختیار مسکرائی۔ احمد آپ اتنا پیار کیوں کرتی ہو مجھ سے؟ انا مجھے خود نہیں پتا، میرا بس دل کرتا ہے کہ آپ کو بہت سا پیار کروں، آپ کا خیال رکھوں۔ احمد اگر میں جھوٹا نکلا؟ انا ایسا ممکن ہی نہیں، میرا دل نہیں مانتا کوئی آپ سے اتنا پیار کرے اور آپ اسے دھوکہ دیں۔ ایسا کیسے کر سکتے کوئی؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ انا کیا ہوا؟ احمد کچھ نہیں، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ انا جی ضرور۔ احمد آپ کی ویسٹ کتنی ہے؟ اس کا میسج پڑھتے انا کی ہتھیلی بھیگ گئی۔ ایسی گفتگو تو اس نے کسی سے نہیں کی تھی اور اتنی سنجیدہ بات کے درمیان اس کا یہ پوچھنا انا کو بہت عجیب لگا۔ جھجھتی ہوئی اس نے میسج ٹائپ کیا۔ انا 23 ہے۔ احمد اتنی پتلی کمر، میں آپ کی بھیجی تصویر میں آپ کی کمر کو ہی دیکھ رہا ہوں، دل کر رہا ہے بار بار دیکھوں۔ انا کو ایک عجیب سا احساس ہوا، گھٹن بڑھنے لگی۔ اس نے موبائل سوئچ آف کر دیا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو بے سکونی تو ہوگی نا۔ آج وہ پکا عہد کر کے آئی تھی کہ احمد کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ یہ سب غلط
کیا آج وہ عمر سے صاف بات کرے گی؟ ہاں، اس کے پاس صحیح راستہ تھا، وہ اسے کیوں نہ اختیار کرے۔ ابھی یا کچھ دن سے اس کا بجھا رویہ نوٹ کر رہی تھی۔ انا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تم سے پیار کرتا ہے، مان جائے گا، اور تم نے کوئی غلط حرکت بھی تو نہیں کی۔ اپنی نازک جان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ انا نے پیار سے اسے گلے لگا لیا۔ تم بہت اہم ہو میرے لیے بیا۔ جانو آپ بھی نہ۔ اب یہ کہنے پر اسے بے اختیار ہنسی ہے پروفیسر کی گوری پر۔ وہ فوراً سیدھی ہو گئے۔ بیا یار، ویسے یہ سر بہت ٹھرکیاں ہیں، عجیب گندی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ چھوڑو یار، یہ گند تو ہر جگہ ہی ہے، برائی ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ انسان تو وہ ہے جو اپنا اندر صاف رکھے، جو اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتا، اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں۔ اب یہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ انا کے اندر گہری خاموشی چھا گئی۔ میں ایسی تو نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف بھری جو سرخ لکیر کی صورت میں اس کی آنکھوں سے زہر ہونے لگی۔ احمر، میں نے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ انا نے رات کو صاحب کے سو جانے کی تسلی کر کے احمر کو کال ملائی۔ اس کے کال اٹھاتے ہی انا نے کہا، جی جان، آپ حکم کریں۔ اس کے پیار سے کہنے پر انا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ یہ درد تو بس محبت کرنے والے جانتے ہیں۔ احمر، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگتا، مطلب اس طرح چھپ کر بات کرنا۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنے گھر بات کریں۔ انا، مجھ سے بہت بڑے بہن بھائی ہیں بھی، ابھی کوئی میری بات نہیں سنے گا۔ احمر، آپ بات تو کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ابھی شادی کر لیں، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ ہماری بات فکس ہو جائے۔ انا، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ ابھی یہ ممکن نہیں، 5-6 سال انتظار کر لو، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ انا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بھلا بیٹیوں کے باپ بھی اتنا انتظار کرتے ہیں، اور بھی مڈل کلاس فیملی کے؟ اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے۔ کیا وہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نکال سکتا؟ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاپا کبھی بھی اتنا انتظار نہیں کریں گے۔ شاید اس کی کوئی مجبوری ہو۔ دل اس کے حق میں دلیل دینے کے لیے بے تاب ہوا، لیکن دماغ نے اسے خاموش کروا دیا۔ یہ دل ہی انسان کو اکثر کمزور فیصلوں پر مجبور کرتا ہے۔ کبھی کبھی دماغ کی بھی مان لینی چاہیے۔ اس نے دماغ میں جمع تفریق کی۔ وہ اکثر شادی کے نام پر بے زہر زہر کرتا تھا، لیکن وہ اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دیتی رہی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، کبھی نہ کبھی۔ جو محبت کرتے ہیں وہ نکاح کرتے ہیں، نہ کہ سارا دن چیٹ پر محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ فون کال کب کی بند ہو چکی تھی۔ اس نے دل میں ایک عزم کیا، گہری سانس لے کر کانپتے ہاتھوں سے ٹائپ کرنا شروع کیے۔ احمر، ہم آج کے بعد کبھی بات نہیں کریں گے، ہمارے پاس صحیح راستہ ہے۔ آپ ایسا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، اب میں آپ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ سینڈ کر کے وہ اس کے جواب کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ انا، تم اب مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو، اس لیے ایسا کر رہی ہو۔ میں نے سچی محبت کی تھی، میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ تمہاری عادت ہو گئی مجھے، پلیز مت جاؤ۔ اس کا میسج پڑھ کر انا ہچکیوں سے رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں، ایسی تکلیف تو کبھی محسوس نہیں کی میں نے۔ جس کو اتنا پیار کیا وہ کہہ رہا ہے میرا دل بھر گیا اس سے۔ جس کے لیے میں نے آپ کو ناراض کیا وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ تکلیف تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ چکراتے ہوئے وہ زمین پر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد حواس بحال ہوئے تو وہ کانپتی ٹانگوں سے دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتھ روم میں واش بیسن پر جھکی وضو کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی۔ بلکتے ہوئے اس نے جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ اللہ اللہ، وہ بار بار پکارتی جا رہی۔ اللہ، میں نے سب چھوڑا، سب چھوڑ دیا میں نے آپ کے لیے۔ مجھے سیدھے راستے پر چلائیں، اپنے راستے پر اللہ تعالیٰ، مجھے شیطان کے گندے راستے پر نہیں چلنا۔ اللہ پاک، میں نے آپ کو کتنا ناراض کر دیا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ وہ بلک بلک کر فریاد کر رہی تھی۔ تم نے کبھی ایک ماں کو دیکھا ہے جو بچے کو بلکتا دیکھ کر اسے اپنی آغوش میں چھپا لیتی ہے؟ وہ تو پھر رب ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا۔ جب وہ تھامتا ہے تو انسان کبھی نہیں گرتا۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اللہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے؟ اتنا کہ جب تم ہر گناہ کر کے بھی اس کی طرف لوٹو گے تو وہ تمہیں برا نہیں کہے گا، دنیا کی طرح رسوا نہیں کرے گا، بلکہ تم پر مہربان ہوگا، تمہیں سمیٹ لے گا، تمہارے دل کو ایسا سکون دے گا جو تم نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ کیا تم نے اللہ کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز قربان کی ہے؟ کہیں عشق سجدے میں گر گیا، کہیں عشق سجدے سے پھر گیا، کہیں عشق درس وفا بنا، کہیں عشق حسن ادا بنا، کہیں عشق نے سانپ سے ڈسوا دیا، کہیں عشق نے نماز کو قضا کیا، کہیں عشق سیف خدا بنا، کہیں عشق شیر خدا بنا، کہیں عشق طور پر دیدار ہے، کہیں عشق ذبح کو تیار ہے، کہیں عشق نے بہکا دیا،
کہیں عشق نے شاہ مصر بنا دیا، کہیں عشق آنکھوں کا نور ہے، کہیں عشق کوہ طور ہے، کہیں عشق تو ہی تو ہے، کہیں عشق اللہ ہو۔